اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرہ 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام شریف کا عظیم مہینہ رب ذوالجلال نے ہمیں نصیب فرمایا اور غلام اس ماہ مقدس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر و ثواب ہے، مگر احادیث مقدسہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم میں موجود ہے، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ مختلف ماہ مقدسات کی حضور جب فضیلت بیان فرما رہے ہیں تو شعبان کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کی اپنی، لیکن یہاں محرم الحرام شریف کی فضیلت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے ہاں محرم الحرام شریف کے روزے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے، کسی دن بھی، یہ پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، محرم کے دن کا کسی دن کا ایک روزہ رکھے تو اس کو ایک مہینہ کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ محرم الحرام شریف کے پورے مہینے میں کسی دن بھی ایک دن روزہ رکھ لو، روزہ ایک رکھا ہے اور ایک مہینے کے روزوں کا اجر رب ذوالجلال اس بندے کو عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک خاص دن ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن کو رب ذوالجلال نے ایک مقام ممتاز عطا فرمایا ہے۔ یہ دن بہت سے فضائل کا حامل ہے اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس دن کی فضیلت کیا ہے یہ پھر کسی موقع پر عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں صرف ہم روزے کے متعلق بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا، کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم ان دنوں میں روزوں کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی یہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ ناظرین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے مکہ سے ہجرت فرما کر، تو محرم کا مہینہ آیا تو مدینے کے جو یہودی تھے انہوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔
تو ہم شکرانے کے طور پہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا. اور یہ یاد رکھیے رمضان شریف کے روزوں سے پہلے یہ روزے فرض تھے عاشورہ کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آقا کریم نے فرمایا او یہودیو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تم زیادہ رشتہ دار نہیں، میں زیادہ رشتہ دار ہوں، کیوں کہ وہ میرے نبوت کے بھائی ہیں. آئندہ سال اگر میں رہا تو پھر میں بھی روزہ رکھوں گا. دوسرا سال آیا، محرم شریف کا مہینہ آیا. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے گزشتہ سال یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. تو آقا آپ نے کہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ رشتہ دار ہوں اور قریبی ہوں، لہذا آئندہ سال میں بھی روزہ رکھوں گا. تو اب آقا آپ روزہ رکھیں گے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے، مگر یاد رکھیے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. روزہ رکھنا ہے مگر یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اگر روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا ہاں ہم نے مخالفت کرنی ہے. آقا وہ کیسے؟ تو فرمایا ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ہم نے یا تو ساتھ 9 کا ملانا ہے، 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ کر ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. وہ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں گے، یا ہم 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور اس عظیم عمل پر جو ہے وہ ہم کاربند بھی ہو جائے. یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیے، عاشورہ کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے. اس دن روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے. روزہ رکھنا چاہیے. یہ نفلی روزہ ہے، اب فرضی تو ہے نہیں کیونکہ فرضی تو رمضان شریف کی ہے. تو اب یہ نفلی روزہ ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو پھر اس فرمان پر بھی، اپنے نبی کے اس فرمان پر بھی ضرور عمل کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یا تو 10 سے 1 دن پہلے روزہ رکھے، 9 اور 10 دونوں کا، یا پھر 10 اور 11 کا رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. اور میں نے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. ناظرین کرام ان ایام کی فضیلت، یہ بات یاد رکھیے، بہت زیادہ ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان کی یہ فضیلت واقعہ کربلا کے بعد ہوئی. نہیں، یہ میں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد تو اس دن کو اور زیادہ اہمیت مل گئی، اور زیادہ اہمیت مل گئی. مگر اس سے پہلے بھی یہ عاشورہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے. اور اگر مزید آپ نے اس دن کی فضیلت دیکھنی ہو تو حضور سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے، عاشورہ کے دن کی فضیلت کیا ہے. اللہ توفیق دے تو ضرور پر ضرور آپ روزہ رکھ کے ان کی فضیلت حاصل کریں. رب ذوالجلال ہم سب کو عاشورہ کے روزوں کی اور محرم کے روزوں کی فضیلت کا فیضان نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.